کا فضائل گریہ بر حسین کا. ہم جو عزاداری کر رہے ہیں ہم حسین پر احسان نہیں کر رہے، یہ بھی یاد رکھیے. چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ آنے والا ہو، بھائی آج میں آ گیا مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے بڑا ٹائم دے دیا، ہم احسان نہیں کر رہے. کوئی بھی نہ ہو دنیا میں، انسان ختم ہو جائیں، عزاداری نہیں رکنے والی. شیخ زین الدین سلماسی فرماتے ہیں کہ میں مشہد سے واپس آ رہا تھا کاروان کے ساتھ، اور ہمدان کے قریب ایک پہاڑی علاقہ تھا، بہار کا موسم تھا. قافلے والوں نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا، خیمے لگائے، اس لیے پرانا زمانہ تھا، وہ کیمپس وغیرہ لگائے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں شیخ زین الدین سلماسی، باہر کا موسم تھا، ہر طرف بڑا سبزہ تھا، گرینری تھی، مجھے اچھا لگا، میں ذرا واکنگ پہ نکل گیا. کافی دور گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید سی چیز مجھے دکھائی دی. میں تھوڑا آگے چلا اور آگے چلا تو مجھے دیکھنے میں ملا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بہت بوڑھا، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور جس نے اپنے ارد گرد پتھروں کو چن لیا ہے، ایک وال سی بنا لی ہے پتھروں کی، اور اس کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اس جنگل میں نہ انسان، نہ کوئی آبادی، نہ بستی، یہ اکیلا آدمی پہنچے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، سامرائز کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پہنچے اور جا کے پوچھا کہ شخصیت آپ کون ہیں، کیا ہیں، اور کس طریقے سے تعارف کروایا. اور اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں کئی سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں، اور میں دیکھو راہب نہیں ہوں، میں تارک الدنیا نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، میں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، لیکن یہاں رہتا ہوں میں. اور پوچھا کہ اچھا آپ بھی بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے پاس باقاعدہ توضیح المسائل، جو جتنے مراجع تھے اس زمانے کے، ان کی موجود میں نے دیکھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صوفی ٹائپ کا آدمی تھا، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. صوفیت کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے، بعد میں کبھی موقع ملا زندگی میں تو بیان کریں گے. خیر، یہاں موضوع ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. تو اب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے گفتگو شروع کی. میں نے کہا کہ اتنے عرصے سے عزیز آپ یہاں پر ہیں، آپ یہ بتائیے کچھ عجیب واقعہ ہوا آپ کے ساتھ اس جنگل میں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جب مجھے تقریباً، میں رجب میں آیا تھا، اور تقریباً 6 ماہ کے بعد، رجب میں جب میں آیا اس کے 6 مہینے کے بعد، میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، عبادت کرتا تھا پروردگار کی، کہ اچانک مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع. لیکن آج کچھ عجیب ڈینجرس سی آوازیں آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ آوازیں قریب ہونا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو ایسا منظر کہ یعنی کوئی اور کمزور دل کا آدمی ہوتا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنگل کے جتنے جانور ہیں وہ سب میری جانب آ رہے ہیں، آوازیں بھی نکال رہے ہیں اور میری جانب آ رہے ہیں. شیر، چیتا، یہ زو میں اچھا لگتا ہے، باہر اگر آ جائے تو بہت. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے جنگل کے یہ حیوانات میری جانب آ رہے ہیں، اور بس میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، اس لیے کہ میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا. میں نے دیکھا کہ یہ جانور وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. شیر اور چیتے کے ساتھ ہرن ہے، خرگوش کے ساتھ مثلاً وہ فاکس ہے، اور اس طریقے سے وہ جانور جو آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک ساتھ میری جانب آ رہے ہیں. اور پھر میں نے غور کیا کہ یہ دھاڑ نہیں رہے ہیں، غرا نہیں رہے ہیں، ان کی آواز میں ایک عجیب سا غم ہے. اور پھر میں نے جب یہ دیکھا منظر، اس لیے کہ بہرحال ایک عالم ہے، دیندار ہے، سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے، کچھ بات ہے، کوئی راز قدرت ہے. میں نے فوراً حساب کیا، فوراً خیال کیا. ایک دم سے مجھے خیال ہوا رجب 6 مہینے گزر گئے ہیں، اور جب میں حساب کر کے پہنچا تو مجھے پتا چلا آج عاشور کا دن ہونا چاہیے، آج عاشور کی شب ہونی چاہیے. بس ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، اور اتنی دیر میں وہ جانور سب کے سب حلقہ بنا کے میرے اس چبوترے کے ارد گرد بیٹھ گئے. اور پھر جب میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں،
میں نے اپنا امامہ اتارا، اپنے مقام پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے میں نے حسین کی مصیبت پڑھنا شروع کی. میں نے یا حسین واہ حسین کہنا شروع کیا، مصائب حسینی پڑھنا شروع کیے. اور واللہ میں دیکھ رہا تھا ان جانوروں کی حالت، جو پرندے تھے اپنے پروں کو خاک پہ مار رہے تھے، جو جانور تھے اپنی پیشانیوں کو زمین پر مار رہے تھے. کافی دیر تک یہ منظر جاری رہا. وہ کہتے ہیں واللہ 18 سال ہو گئے، 18 سال مجھے اگر یاد بھی نہیں رہتا کہ عاشور کا دن آیا نہیں آیا، ان جانوروں کے ذریعے سے مجھے پتا چل جاتا ہے. تو حسین کا غم ہم احسان نہیں کر رہے. حیوانات، ملائکہ، دنیا کا جو زیرو ہے حسین کا غم منانے والا. صرف ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ حسین کا غم خلوص دل سے منانا ہے.